اس شرح کے عجائب میں سے یہ ہے ثمرات التحقیق تختار. اس کے عجائب سے، اس شرح کے عجائب سے تحقیق کے پھل چنے جاتے ہیں. ومن غرائبہ، اس کے جو غرائب ہیں اس کی وجہ سے تدقیق کے جو ذخائر ہیں انہوں نے افکار کو حیران کر دیا ہے. یہ شرح کس متن کی ہے؟ شیخنا، جو ہمارے شیخ کے شیخ ہیں، شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ تمرتاشی، یعنی یہ مصنف ہیں تنویر الابصار کے. یہاں نیچے لفظ جو ہے شیخ الاسلام، اس کی وضاحت دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام کا مطلب ہوتا ہے اے شیخ اہل الاسلام، یعنی اسلام کا تو کوئی شیخ نہیں ہوتا لیکن اہل اسلام کا شیخ ہوتا ہے. تو جہاں بھی کوئی لقب شیخ الاسلام کسی کے لیے بولا جا رہا ہو تو مراد ہوتا ہے کہ شیخ اہل الاسلام. وہذا الوصف غلب علی من کان فی منصب الافتاء او القضاء. تو تاریخ میں یہ وصف جو ہے اکثر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو افتاء کے منصب پر فائز ہو یا قضاء کے منصب پر فائز ہو، یعنی قاضی ہو یا مفتی ہو، اس کے لیے. اچھا جی، تو محمد بن عبداللہ تمرتاشی، یہاں جو تمرتاشی ہے یعنی ماتن تنویر الابصار کے مصنف، ان کے نیچے حالات بیان کیے گئے ہیں. کانا اماما کبیرا حسن السمت قوی الحافظات کثیر الاطلاع بالجملات فلم یبق من یساویہ فی الرتبات. یعنی اس زمانے میں ان کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا. تمرتاشی، یہ تمرتاش کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے. تو جغرافیہ کے بارے میں جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے مراصد الاطلاع فی اسماء الاماکن والبقاع، مختلف جگہوں کے نام جس میں ان کی تشریح کی گئی ہے. مراصد الاطلاع ادھر ہماری لائبریری میں بھی پڑھی ہوئی ہے. تو اس میں لکھا ہے تمرتاش بضمتین وسکون الراء والف واشین موجمہ قریۃ من قری خوارزم، خوارزم کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے. تو اوپر شرح میں ذکر آ گیا محمد بن عبداللہ تمرتاشی کا الغزی. تمرتاشی کے بعد ان کی دوسری نسبت جو ہے وہ غزی ہے. غزی یہ جو فلسطین میں غزہ کی پٹی ہے، غزہ فلسطین کا علاقہ جو ایک شہر ہے غزہ، تو اس کی بنیاد پر ان کو غزی کہا جاتا ہے. اور غزہ بڑا اہم علاقہ ہے. یہ نیچے لکھا ہے کہ نسبتاً الی غزۃ ہاشم، غزہ ہاشم کی وجہ سے مصنف کو غزی کہا گیا.
اور ہاشم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں، ان کی وجہ سے اس کو غزہ ہاشم کہا جاتا ہے. یعنی اتنا اہم ایریا ہے مسلمانوں کے لیے غزہ ہاشم. اچھا جی. اور یہاں امام شافعی کی ولادت ہوئی. بلد بفلسطین ولد بحل امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی ومات بها ہاشم بن عبد مناف. ہاشم بن عبد مناف کی یہاں پہ وفات ہوئی، اس لیے اس کو غزہ ہاشم کہا جاتا ہے. اچھا جی. تو ان کے القاب آگے یہ بیان کیے. عمدۃ المتاخرین الاخیار، اخیار متاخرین میں سے عمدہ. فإنی ارویہ عن شیخنا الشیخ عبد النبی الخلیلی. تو یہ جو متن ہے تنویر الابصار، اس کے بارے میں امام حسکفی کہتے ہیں کہ میں اس کو روایت کرتا ہوں اپنے شیخ سے. ان کا نام ہے عبد النبی خلیلی، اور وہ آگے اس کو مصنف سے روایت کرتے ہیں. یعنی مصنف میں اور میرے درمیان ایک شخصیت کا فاصلہ ہے. عن المصنف الغزی عن ابن نجیم المصری. اچھا جی. اب آگے جو سند ہے مصنف کی تمرتاشی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اس کو پھر انہوں نے بیان کیا. مطلقاً فقہ کی کتاب کی سند تو شروع ہی ان سے ہوتی ہے کیونکہ یہ مصنف ہیں. کتاب کی سند تو آگے نہیں جاتی، لیکن فقہ کی سند جو ہے وہ آگے جاتی ہے. تو وہ ابن نجیم سے یہ روایت کرتے ہیں بسندی الی صاحب المذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ تک. اچھا جی. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سند کے ساتھ نبی اکرم مصطفیٰ مختار، یعنی یہاں مختار مصطفیٰ کے معنی میں ہے چنے ہوئے یا صاحب اختیارات، ان تک روایت کرتے ہیں. وہ ان سے آگے عن جبریل عن اللہ الواحد القہار، اور آگے یہ سند جبریل علیہ السلام تک پہنچتی ہے اور وہاں سے رب ذوالجلال کی ذات گرامی تک. کما ہوا مبسوط فی اجازاتنا، جس طرح کہ لکھا گیا ہماری اسناد میں، یعنی اجازت جو ہمیں مجاز جنہوں نے بنایا یا اور ہم جن کو آگے مجاز بناتے ہیں متعدد طرق سے. عن المشائخ المتباہرین الکبار، متباہر مشائخ سے. اچھا جی. وما کان فی الدرر والغرر لم اعزه الا ما نادر. اچھا جی. یہ تنویر الابصار کے اندر آگے جو ان کی پالیسی ہے اس پر بحث کرتے ہیں. ملا خسرو کی کتاب ہے درر غرر. درر غرر اختصار ہے درر شرح غرر، یعنی اصل متن غرر ہے اور اس کی پھر آگے شرح درر ہے، اور دونوں ہی ملا خسرو کی ہیں.
تو کہتے ہیں کہ میں نے اس طرف مسائل کی نسبت نہیں کی مگر نادر مسائل کی. وما زاد وعز، اور جو اکثر مسائل ہیں اور جہاں نقل غالب ہے، ازوت لقائلہ رومن للاختصار، تو میں نے وہاں درمیان میں درر غرر یا اور کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اصل قائل کا میں نے نام لیا اختصار کا ارادہ کرتے ہوئے. ومعمولی من الناظر فیہ، میری کتاب یعنی در مختار میں جو نظر کر رہا ہے اس سے میں یہ امید رکھتا ہوں ان ینظر بعین الرضا والاستبصار، کہ وہ اس کتاب میں رضا اور استبصار کی آنکھ سے دیکھے، یعنی انتقامی نظر سے نہ دیکھے، عداوت کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ رضا کی نظر سے دیکھے. استبصار ہے تأمل. وَإِن يَتَلَافَى تِلَافَهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، اور وہ اس کے اندر جو نقص ہے اس کی تلافی کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہے وہ اس کے نقص کو جو اسے پتہ چل گیا ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرے. اور یصفا، اگر دور نہیں کر سکتا تو پھر تسامح کر جائے. اور یصفا لیصفا عنہ، یا پھر اس سے پہلو تہی کرے، یا تاکہ کل قیامت کے دن عالم الاسرار والاضمار یعنی رب ذوالجلال اسے معاف کر دے، اس بنیاد پر کہ اس نے ایک شخص کی غلطی پر پردہ ڈالا تھا اور پہلو تہی کی تھی. والا عمری، مجھے میری عمر کی قسم، ان السلامت من هذا الخطر لامر یعز علی البشر، اس خطر سے سلامتی کہ کوئی غلطی نہ ہو ایسا امر ہے کہ جو بشر پر نادر و نایاب ہے، یعنی بشر سے خطا ہو ہی جاتی ہے. ولا غروا، اور کوئی تعجب نہیں. فإن النسیان من خصائص الانسانیت، بھول جانا انسان کے خصائص میں سے ہے. اچھا جی، یہ جو کہا من خصائص الانسانیت، اس پر امام شامی نے لکھا اے من الامور الخاصۃ بالحقیقت الانسانیت اے بافرادہا، کہ انسان کے افراد کے ساتھ یہ چیز خاص ہے. اچھا جی، باقی یا جو ہے انسانیہ میں نسبت کی ہے، یعنی انسان کی طرف نسبت کی گئی. روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سمی انسانا لأنہ اوحد الیہ فنسیہ، انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کے ساتھ ایک عہد کیا گیا اور یہ وہ عہد بھول گیا. یعنی اشارہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دانا کھانے کی طرف. شاعر نے کہا لا تنسین تلک العہود فانما
سمیت انسانا لأنک ناسی، نہ تو بھول ان وعدوں کو سوائے اس کے نہیں سمیت انسانا، سمیت نہیں سمیت انسانا لأنک ناسی، تیرا نام اس لیے انسان رکھا گیا کہ تو بھولنے والا ہے۔ دوسرے شاعر نے کہا نسیت وعدک والنسیان مغتفر فاغفر فاول ناس اول الناس، کہ تم اپنا وعدہ بھول گئے اور بھول بخشی ہوئی ہے، بھول ایسی چیز ہے جو بخشی گئی ہے تو بھی بخش دے، چونکہ پہلا انسان وہی ہے جو سب سے پہلے بھولنے والا ہے۔ بعض نے کہا کہ انسان کو بھول کی وجہ سے انسان نہیں کہا جاتا بلکہ انس کی وجہ سے انسان کہا جاتا ہے، لِأُنُسِهِ بِأَمْثَالِهِ، کہ یہ اپنے امثال سے انس کرتا ہے یا اپنے رب سے انس کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اپنی امثال سے، مثلا کہیں جنگل میں آپ جا رہے ہوں اور کوئی بھی انسان نہ ملے تو آپ پر ہیبت طاری ہوتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے، اور جب کوئی حضرت انسان نظر آ جائے، انسان کی شکل، تو آپ کو اس سے انس پیدا ہو جاتا ہے، وحشت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب تو کوئی بندہ نظر آیا ہے۔ پہلے سارے وہ جانور نظر آ رہے تھے اور کوئی اتنے گھنٹوں میں یا اتنے دنوں میں انسان نظر آیا ہی نہیں ہے، تو آج ایک انسان نظر آیا ہے۔ تو اس طرح یعنی اپنے جیسا دیکھ کر یہ انس محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی گھبرایا ہوا ہو، جیسی بھی صورتحال ہو، ذکر خداوندی سے اس کو انس آ جاتا ہے، یعنی یہ اس ماحول سے مانوس ہو جاتا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وحشت اس کی، اجنبیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی شاعر کا شعر ذکر کیا وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ، انسان کو انسان نہیں کہا جاتا مگر اس کے انس کی وجہ سے، وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، اور دل کو دل نہیں کہا جاتا مگر اس سے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، یعنی دل کو قلب کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، پلٹنا، پھرنا، تو یہ دل کا کام ہی پلٹنا ہے، پھرنا ہے، تو اس واسطے اس دل کو دل کہا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح مثال دی گئی دل کی کہ جس طرح کہ کوئی پتا گرا ہو صحرا میں اور ہوا چل رہی ہو، تو وہ پتا ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا بلکہ کبھی الٹتا ہے، پلٹتا ہے، جدھر کی ہوا آ جاتی ہے ادھر چلا جاتا ہے، تو یہ صورتحال ہے دل کی۔ اس لیے پھر ڈرایا گیا کہ ایک انسان ساری زندگی نیکی کے رستے پہ چلتا ہے اور اس میں اور جنت میں صرف ایک ورشت کا فرق رہ جاتا ہے، تو وہاں جا کے اس کا دل پلٹ جاتا ہے، معاذ اللہ، وہ کفر کر بیٹھتا ہے اور ایک بالشت کا فاصلہ پھر طے نہیں کر سکتا، جنت کی طرف نہیں جا سکتا اور وہاں سے پلٹ کے جہنم جا گرتا۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ ایک رستے پہ چلتا ہے جو گناہوں کا رستہ ہے، اور چلتے چلتے اس میں اور جہنم میں صرف ایک ورشت کا فرق رہ جاتا ہے، اور وہاں اللہ اسے معاف کر دیتا، اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے پلٹ کے جنت کے اندر آ جاتا ہے۔ جہنم کا اتنا قرب کہ ایک بلشت رہ گئی تھی، وہ وہاں سے دل بدل جاتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو جو عام ہوا سے اتنا پلٹتا ہے، اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہونے پر اس کی کیا صورتحال رہے گی۔ اس وجہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کا اہتمام کرنے کو کہا گیا، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب،
کہ بندے کا دل جو ہے وہ بدلنے والا ہے اور اس کو بدلنے کی عادت ہے، اور پھر اللہ کا خاص فضل ہو تو پھر یہ مستقیم رہتا ہے اور پکا رہتا ہے، اور پھر جنت تک ایسے ہی آخری گھڑی تک استقامت رہتی ہے اور روح نکلتی ہے، تو پھر عقیدہ صحیحہ پہ نکلتی ہے اور بندہ جو ہے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر کی ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دل والا ہے اور دل بدل جاتا ہے۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنہ وامتنا فی زمراتہم واحشرنا معہم۔ اچھا جی، آگے یہ گیا من خصائص الانسانیت والخطأ والزلل۔ اچھا جی، یہ انسانیت تک ایک ہے، فإن النسیان من خصائص الانسانیت، آگے والخطأ والزلل من شعائر الآدمیت، کہ نسیان انسانیت کے خصائص میں سے ہے اور خطا اور زلل یہ آدمیت کے شعائر میں سے ہے۔ خطا اور زلل، خطا کی تعریف کرتے ہیں کہ ہوا ان یقصد بالفعل غیر المحل الذي يقصد به الجناية كالرمي الى صید فاصاب آدمیا۔ خطا یہ ہے کہ آدمی فعل کے ساتھ ارادہ اور کرے اور کام اور ہو جائے۔ ان یقصد بالفعل غیر المحل الذي يقصد به الجنایۃ، یعنی جو جنایت ہے، جرم ہے، جس محل میں وہ کیا جاتا ہے اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ اس کے غیر کا کیا، مگر فعل وہ ہو گیا جنایت والا۔ کرمی الی صید، جس طرح کہ ایک بندے نے تیر شکار کو مارا، فاصاب آدمیا، وہ جا کے آدمی کو لگ گیا، تو اس کا ارادہ آدمی کو مارنے کا نہیں تھا، ارادہ اس کا شکار کو مارنے کا تھا اور لگ جا کے آدمی کو گیا، تو یہ ہے خطا۔ یہ ضد ہے ثواب کا۔ یعنی درست کے مقابلے میں خطا ہے، یہاں جو بتانا چاہتے ہیں درست کے مقابلے میں خطا، ایک ہے گناہ کے مقابلے میں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ اصل اس کا جو ہے اشتقاق، اس میں یہ ثواب کے مقابلے میں ہے کہ درست اور نادرست، درست ثواب ہے اور نادرست جو ہے وہ خطا ہے۔ پھر یہ کہا کہ خطا اس وقت تک ہے جب تک عمد نہ ہو، ارادہ نہ ہو۔ اگر ارادہ ہو تو پھر خطا نہیں، پھر گناہ ہے۔ جب تک ارادہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ خطا ہے، جو کہ ثواب کے مقابلے میں ہے۔ خطا اور زلل، ان کو آدمی کے شاعر سے قرار دیا گیا کہ یہ آدمی کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر ہیں علامات، اور شرعاً جب کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے شاعر اسلام پہ حملہ کر دیا، تو وہ شاعر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وشرعاً ما یؤدى من العبادات على سبیل الاشتہار کالاذان والجماعت والجمعۃ وصلاۃ العید والاضحیہ، کہ شاعر ان عبادتوں کو کہا جاتا ہے جو اشتہار کے طور پر اعلانیہ ادا کی جاتی ہیں، یعنی جو عبادات اعلانیہ ادا کی جاتی ہیں وہ شاعر اسلام ہے، جس طرح کہ اذان، جماعت، جمعہ، نماز عید، قربانی۔ اور بعض نے کہا کہ
شاعر وہ ہیں ما جعل علی من علی طاعت اللہ، جن کو اللہ کی طاعت پر نشانی بنایا گیا۔ تو خطا اور زلل یہ شاعر آدمیت میں سے قرار دیے گئے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن۔ یہ جو ترمذی میں شریف میں حدیث ہے کہ ہر بنی آدم خطاؤن، خطا والا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور خطائین میں سے خیر وہ ہیں کہ جو خطا سے توبہ کر لیں۔ لیکن ہر بنی آدم پر خطا کا بلکہ لفظ جو ہے وہ بولا گیا، اور وہاں پر اس سے مستثنا صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو قرار دیا گیا کہ کل بنی آدم میں سے دیگر دلائل کی روشنی میں وہ انبیاء علیہ السلام مستثنا ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی مستثنا نہیں ہے۔ باقی اس میں اہل سنت کا اور روافض کا اختلاف ہے۔ سہو میں، نسیان میں اور خطا میں۔ اور ان کے نزدیک جو نبی ہے یا امام ہے، ان سے خطا اجتہادی یا غیر اجتہادی کسی کا بھی صدور نہیں ہو سکتا، نہ سہو کا صدور ہو سکتا ہے نہ نسیان کا، روافض کے نزدیک۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک معصومین سے خطا اجتہادی کا صدور ہو سکتا ہے، بیان شریعت میں خطا نہیں ہو سکتی، لیکن خطا اجتہادی کا صدور ہو سکتا ہے، اور انہیں پھر اس پہ برقرار نہیں رکھا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلع کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے سہو و نسیان کا صدور تو ہوتا ہے، مگر اس سہو و نسیان کا سبب وہ نہیں ہے جو عام انسانوں میں ہے۔ عام انسانوں میں سبب سہو و نسیان غفلت ہے، اور وہاں اللہ کے انوار و تجلیات میں مشغولیت ہے، لیکن سہو اور نسیان کا صدور ثابت ہے اور مانا گیا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی جھگڑا ہے شروع سے۔ اس بنیاد پر مسلم، بخاری اور ایک ایک ہمارے امام کا نام لے کر روافض نے اپنی کتابوں میں ان کو خطائی کہا۔ امام مسلم کو، امام بخاری کو، امام سیوطی کو، امام رازی کو، کہ حاضی طائفہ مخطئہ، کہ یہ مخطئہ لوگ ہیں۔ مخطئہ کیوں ہے؟ کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی خطا والی حدیثیں روایت کی ہیں۔ یعنی آج جو یہ لوگ 14 صدیوں کے بعد روافض کے اشارے پہ چلے تو رفض چھپ نہیں سکتا، یعنی جس لفظ کو روافض کی پرانی کتابوں میں بخاری مسلم کے لیے استعمال کیا گیا، آج یہ روافض کی بی ٹیم ہمارے لیے استعمال کرتی ہے، کہ یہ پھر وہی نظام لا رہے ہیں جو بخاری مسلم کے خلاف پرانا بیانیہ روافض کا ہے، کہ انہوں نے یہ کیوں حدیثیں روایت کی۔ مثلا جہاں وہ ذوالیدین والی حدیث ہے بخاری شریف میں، نسیان والی،
اس کی وجہ سے، بلکہ پھر اس پر ان روافض نے اپنی کتابوں میں ان سب کو گستاخان شان رسالت کہا، معاذ اللہ، ہمارے سارے اماموں کو۔ اور گستاخیاں کیا لکھیں؟ یہ ذوالیدین والی حدیث، گستاخیاں لکھیں یہ خطا والی حدیثیں، کہ یہ ان کی گستاخیاں ہیں اور یہ گستاخ ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر پھر شیخین کریمین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ لفظ بولے مخطئہ کے اور گستاخ کے، اور اس میں بھی اس مواد کو شامل کیا۔ مثلا وہ جو حدیث کرتاس ہے اس کو بیس بنا کر حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو مخطئہ کہا کہ یہ خطائی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہ اگر کاغذ دیں گے تو نبی کوئی خطا کر جائیں گے، تو انہوں نے اس لیے کاغذ نہیں دیا تھا۔ تو یہ خطا کی تحریک بڑی پرانی ہے روافض کی، اور اس میں یعنی اسلام کی جو سب سے بڑی ہستیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر آ کے آج انہوں نے یہ اتنا شور مچایا، اور ہمارے لوگ جو ان پڑھ تھے ویسے جانتے نہیں تھے، یا پڑھے ہوئے تھے اور مطالعہ نہیں تھا، یعنی درس نظامی پڑھے ہوئے تھے لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ اصل پیچھے مسئلہ کیا ہے، یہ پھر ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اور یعنی اس میں ہم تو صرف آگے ایک پردہ ہیں تیر کھانے کا، پیچھے ساری امت کھڑی ہے جو ہمارے ذریعے سے ٹارگٹ ان کو کرتے ہیں، اور اگر ہم درمیان سے ہٹ جائیں تو پھر وہ سیدھا موضوع بخاری مسلم کا ہے کہ وہ خطائی ٹولہ ہے۔ اور پھر ان کے بعد پھر شیخین کریمین، جن کو سب کو یہ لوگ اپنی یعنی روافض کی بڑی بڑی کتابوں میں ان سب کے لیے خطائی کے لفظ بولے گئے ہیں، اور مخطئہ ان کو کہا گیا ہے، اور اپنے دل سے وہ ناموس رسالت کے پہریدار بنے ہوئے ہیں، ان سب کو گستاخ قرار دے کے معاذ اللہ، اور خود یعنی نبوت ہی حضرت مولا علی کی مانتے ہیں پارٹنر کے طور پر، یا مستقل مانتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مستقل نبی، اور بعد میں جو 12 ائمہ جن کو ہم مطہرین کہتے ہیں، وہ معصومین کہتے ہیں، تو ان کو وہ نبی کے درجے میں بلکہ اس سے بھی بلند درجے میں مانتے ہیں، کیونکہ نبی کے درجے میں ہم جنہیں نبی مانتے ہیں ان سے اجتہادی خطا کے صدور کے امکان کو مانتے ہیں، اور وہ اجتہادی خطا بھی نہیں مانتے۔ یعنی اصل ان کا مقصد ائمہ کو پروموٹ کرنا ہے، کوئی نبیوں کی شان پیش نظر نہیں ہے، لیکن اس کو آڑ بناتے ہیں کہ جب وہ نبی کے لیے نہیں مانتے تو امام کے لیے کیوں مانے۔ تو اس بنیاد پر یہ ساری صورتحال ہے، اور ہم اہل سنت کے نزدیک یہ احادیث جو ہیں ثابت ہیں، اور روایت کرنے والے گستاخ نہیں ہیں، یعنی کل بنی آدم خطاء، اس حدیث کے جو راوی ہیں صحابہ ہیں، اور یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے بنی آدم کو خطاء کہا، اور اس میں پھر آگے جو ہمارے شارحین ہیں انہوں نے دیگر حدیثوں کو پیش کر کے اس میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مستثنیٰ کیا اس خطا بمعنی گناہ سے، اور باقی جو ہے وہ یعنی اجتہادی خطا جو ہے اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی جائز مانا، مگر یہ کہ بیان احکام نبوت میں نہ خطا اجتہادی ہے نہ غیر اجتہادی ہے، اس کے علاوہ خطا اجتہادی جہاں آیات کا نزول نہیں ہوا اس کا امکان بھی ہوا، صدور بھی ہوا، مگر اللہ نے اس پر مطلع کر دیا کہ جس کی مثالیں خود قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے موجود ہیں، جو اجتہاد انبیاء کے موضوعات پر ہم جس کو بیان کر چکے ہیں۔
تو یہ ہے یہاں جو انہوں نے کہا کہ شاعر آدمیت میں سے ہے زلل اور خطا، اور اس پر وہ حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاء. یعنی معصوم محفوظ کا بھی جو ہے وہ اصل بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ بھی ذہن میں یہ لوگ نہیں رکھتے. یعنی محفوظ اور معصوم میں بھی جو ہم جب کہتے ہیں محفوظ عن الخطا، تو اس خطا سے مراد بھی خطا اجتہادی نہیں ہے بلکہ خطا غیر اجتہادی ہے، کیونکہ خطا اجتہادی سے تو انبیاء بھی معصوم نہیں چاہے جائے کہ محفوظ ہوں. یعنی خطا اجتہادی معصوم سے بھی ہو سکتی ہے تو غیر معصوم سے تو بطری کیا اولا ہو سکتی ہے. تو یہ جھگڑا کرتے وقت لفظ جو ہے وہ محفوظ کا بولتے ہیں، اور آگے مثال دیتے وقت مثال جو ہے وہ معصوم کی بولتے ہیں، اور یہ سمجھتے نہیں کہ یہ محفوظ عن الخطا میں یہ پھر کس خطا سے محفوظ ہیں. یعنی یہ خطا اجتہادی سے تو محفوظ ہی نہیں، تو جب خطا اجتہادی سے محفوظ نہیں تو پھر اس کے ہو جانے سے محفوظیت پہ حملہ کس طرح ہو جاتا ہے. کیونکہ محفوظ عن الخطا کے اندر جو خطا ہے اس خطا سے مراد ہرگز خطا اجتہادی نہیں ہے. اور دوسرا بھی پھر دوسری خطا کے لحاظ سے بھی پھر فرق کرنا پڑے گا انبیاء میں اور غیر انبیاء میں. یعنی عملاً آج یہ بہت سے لوگ محفوظیت کو معصومیت کے معنی میں لے چکے ہیں، اور محفوظیت یہ بیان کر کے کہ ہم نبیوں کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے، لیکن جب تقریریں کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کہ جو نبیوں کے سوا بھی ہم معصوم مانتے ہیں. عملاً اس پر قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ کچھ حضرات آئے تھے جن کو بلایا تو گیا تھا کہ اس موضوع پر بحث کی جائے اور مذاکرہ کیا جائے، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا نہ ہم سنیں گے نہ سنائیں گے، اور پھر ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے. جو موضوع کی خلاف ورزی کی ان لوگوں نے، یعنی ان کو تو ہم نے خود دعوت دے کر بلایا تھا کہ آؤ اور سنو یا اپنی سناؤ، لیکن انہوں نے آ کر یہ ایجنڈا بتایا نہ سنیں گے نہ سنائیں گے، اور ایسے ہی اٹھ کے جائیں گے. تو اس میں نے جب ان کو یہاں بٹھایا اور کہا کہ آپ لکھ کے دو مجھے، اگر چاہیے تو تھا کہ ہم لکھ کے لے آتے، نہیں لائے تو ابھی ٹائم اجلاس شروع ہونے کا باقی، آپ لکھ کے دو کہ آپ کیا تقاضا کرتے ہیں، کیا آپ کا مطالبہ ہے، تاکہ ریکارڈ میں آ جائے کہ یہ تبدیلی آپ نے کروائی تھی. تو چونکہ ان سب کا مسئلہ ایک تھا کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ شاید دوسرا تیاری کر کے آیا، اور تیاری کوئی بھی نہیں کر کے آیا تھا. تو اس واسطے وہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی لکھ کے نہیں دیں گے. اور میں کمپوز کر رہا تھا ساتھ والے کمرے میں، سارے اٹھ کے وہاں چلے گئے. تو وہاں میں نے کہا کہ ابھی تو ٹائم شروع ہوگا پھر بیٹھ کے بات کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہ سنیں گے نہ سنائیں گے، بس ہماری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ الفاظ واپس لیں ورنہ ہم جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ پھر مجھے رفض کا مشورہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا رفض کیسے؟ تو میں نے کہا رفض اس طرح کہ تم کیا سارے مانتے نہیں ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، یہ فلاں بزرگ نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. تو انہوں نے کہا یہ تو اتفاقی ہے، ہم سب مانتے ہیں. تو میں کہا تو وہ جو بزرگ لکھ کے دنیا سے چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی، کیا ان سے بھی رجوع کرواؤ گے؟ جو کہ میرے بعد تو پھر ان کی باری آ جائے گی. ابھی کمرے سے تم باہر نکلو گے تو پھر مطالبہ ہو جائے گا کہ یہ تو زندہ بندہ تھا، اسے تم نے کرا لیا، تو یہ تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور اسی پر فوت ہو گئے. یا پھر ان کا رجوع ثابت کرو یا پھر ان کو گستاخ کہو. اور اس طرح ترتیب میں سارے پھر آ جائیں گے. تو پھر کیا کرو گے؟ اس کا مجھے پہلے جواب دے دو اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دوسرا میں نے یہ کہا کہ تم سارے مانتے ہو کہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل اس طرح ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں نے کہا جب غیر نبی نبی سے افضل نہیں تو پھر نبی سے اجتہادی خطا تو توہین نہ ہو اور غیر نبی کی اجتہادی خطا توہین ہو، تو پتہ چلا کہ غیر نبی نبی سے پھر افضل ہے، تبھی اس کی اجتہادی خطا پر تو ضرورت پڑ گئی ہے رجوع کرنے کی اور کروانے کی۔ تو یہ تو سارے کہیں گے کہ تم بھی عملاً شیعی ہو، اوپر اوپر سے کہتے ہو کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوتا، لیکن جب موقع آیا ہے تو تم نے تو افضل مانا ہے کہ تمہاری کتابیں بڑی پڑی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے خطا کے مسئلے پر، یا حدیث میں اقترف آدم الخطیۃ، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا آدم علیہ السلام نے خطا کی، وہاں تو اجتہادی کی قید بھی ساتھ نہیں لگی ہوئی، مراد اجتہادی ہے۔ تو اس طرح وہ آدم علیہ السلام کے لیے جو چیز تم سب نے مانی کہ بزرگوں نے لکھی، آج وہی چیز سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اگر توہین ہے اور اس کا واپس ہونا ضروری ہے، تو پھر یہ ثابت ہوا کہ ان کا مقام نبیوں سے برا ہے، کیونکہ ایک نبی کے بارے میں تو بولا گیا تو کوئی توہین نہیں ہوئی، اور سب نے لکھا، سب نے پڑھا، اور ان کے بارے میں توہین ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ سیدہ پاک نبیوں سے افضل ہیں، برابر بھی نہیں، افضل ہیں۔ تو یہ تو روافض کا مذہب ہے جس پر تم سارے آئے ہو۔ اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ آج ہے، اور جس پر وہ یعنی اجلاس چھوڑ کے پھر چلے گئے۔ یہ سٹیجوں پہ بیان ہو رہا ہے محفوظیت کا معنی، کہ جو معصومیت کا ترجمہ ہے، بلکہ معصومیت سے بھی اوپر ترجمہ، اوپر عقیدہ جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا۔ تو یہ ایک بات نہیں، ایسی ہزاروں باتیں ہیں جو اہل سنت میں سرایت کر چکی ہیں، اور رفتہ رفتہ صرف اس وجہ سے کہ کئی سالوں سے، لمبے وقفے سے یہ سمجھا گیا کہ اس سرحد کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے جو روافض کی طرف ہماری ہے، یہاں سے تو ہم ایک ہی ہیں، جبکہ یہاں خطرہ کئی صدیوں کا تھا، وہ دوسرے تو کافی بعد میں آ کے آئے، جن کے لیے ہم جن کے رد میں 12 مہینے تقریریں کرتے ہیں، اگرچہ 24 مہینے کرنی چاہیے، لیکن وہ ماضی میں نہ ان کے اتنے عالم ہوئے، نہ اتنی انہوں نے کتابیں لکھیں 14 صدیوں میں، ان کی تو عمر ہی 1.5 صدی بنتی ہے ساری، اور ادھر ان کے بڑے بڑے مجتہد اپنے بقول ان کے، انہوں نے 100 جلدیں میں کتابیں لکھی، اور سب کچھ انہوں نے گھڑا۔ یعنی آج یہ جو کچھ رفض کھانے والے کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ سب ان کی لکھی ہوئی کتابیں آگے اپنے ناموں پہ چھاپ رہے ہیں، یہ ظہور فیضی جیسے لوگ، یہ سب کچھ رافضیوں نے پہلے لکھا ہوا ہے ہمارے خلاف، اور یہ وہاں سے لے کر اردو ترجمہ کر کے بس وہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کا معاملہ ہو یا باقی، یہ سب وہاں سے صرف یہاں پہنچا رہے ہیں ان کا لکھا ہوا، اور انہوں نے اس پر صدیاں گزاریں، پھر کئی حکومتیں نسل در نسل رہیں، اور انہوں نے وہ سب کچھ تیار کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پیسے کے ذریعے آستانوں پر، مدارس پر خرچ کیا، اور اس کا یہ اثرات دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف کویت، سعودی عرب اور اس طرح کے لوگوں کا پیسہ ہی نہیں چلا پاکستان میں، دوسری طرف سے بھی چلا، ادھر والے کھینچ کھینچ کے اگر کچھ لوگوں کو لے گئے، کچھ پیروں کو لے گئے جن کو آج وہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو ادھر والے جو ہیں انہوں نے تو حشر کر دیا، کیونکہ ان کو تو دشمن سمجھایا گیا تھا کہ وہ دشمن ہے، تو لوگ کچھ بچے رہے، اور ادھر کہا گیا کہ جو بھی یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ایک ہے، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، تو ہم ایک ہیں، حالانکہ فرق لفظ ولی کا تھا، فرق لفظ ولایت کا تھا، فرق لفظ تطہیر کا تھا، فرق لفظ مولا کا تھا، یعنی کتنے لفظ ہیں، ہزارہ، کہ اس کا معنی روافض کے نزدیک اور ہے، ہمارے نزدیک اور ہے، اور اتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو انہیں یہ آسانی تھی کہ لفظ تو روکا نہیں جا سکتا تھا، وہی لفظ سٹیجوں پہ بولا گیا، مگر معنی ان والا سمجھایا گیا، معنی ہمارا نہیں سمجھایا گیا، اس وجہ سے قوم میں رفض آیا اور بے تحاشا آیا۔
یہاں تک کہ طبیب مریض بن گئے. یہ سارا سلسلہ در سلسلہ ایسا چلتا رہا. یہ وجہ ہے کہ اب حق بولنے والے کو عجیب سمجھا جاتا ہے کہ اس ماحول میں بول رہا ہے کہ جس ماحول میں رات کو دن کہا جاتا ہے، دن کو رات کہا جاتا ہے. اور اب کوئی دن کو دن کہے تو انہیں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ دن کو دن کہہ رہا. تو اس واسطے یعنی یہ محنت بہت ضروری ہے. چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیتک فدات نقمتک